کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند ان لوگوں کو جو آج بھی بت پرستی میں ہیں، خداوند حزقیل اس کا 14 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے، کس طرح خداوند کہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اس بات سے باہر آنا ہے، اس لیے کہ تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نفس کرتا ہے، وہ ٹھوکر کھلانے والی بدکاری کو اپنے سامنے رکھتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا۔ خدا باپ ہمیں بار بار تنبیہ کرتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پکڑوں گا، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے خداوند فرماتے ہیں کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام بری روشوں سے منہ پھیرو اور میرے حضور آؤ۔ ہمارا خدا جو محبت سے بھرے خداوند ہے، ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری خوبصورتی کو دیکھتا ہے، پر ہمارا خداوند کیا کرتا ہے، دلوں پر نگاہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو خداوند خدا نے دیا ہے۔ ایوب اس کا 10واں باب اور اس کی 18 آیات میں ہے کہ پس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں، میں جان دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ایوب خدا سے شکایت کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی دن میں ساری چیزیں، خدا، بچے، سب کچھ مر گئے، اتنے دکھ اس کے پاس تھے، اتنے تکلیف تھے، لیکن وہ خدا کی حضوری سے وہ نہیں کرتا تھا، شکایت نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب یہاں وہ شکایت کر رہا ہے خدا سے کہ کیوں، اگر اتنی مشکلیں میرے لیے تھی، اتنی آزمائشیں میرے لیے رکھنی تھی، تو مجھے کیوں ماں کے پیٹ سے ہی نکالا۔ اسی طرح ایوب اس کا 3 باب اگر ہم دیکھیں، اس کی 2 میں لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ کھول کر اپنے جنم پر لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا دیکھ تیرا بیٹا ہوا، اور وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قاصر ہو۔ تو وہ شکایت کر رہا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، اپنے لعنت بھیجتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی اس کا 20واں باب، اس میں بھی کہا کہ لعنت اس دن پر جس میں پیدا ہوا، اور اس دن پر جو میری ماں نے مجھ کو جنم دیا، ہرگز مبارک نہ ہو۔ لعنت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بہت خوش ہوا، اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں قتل نہ کیا کہ میری ماں میری قبر ہوتی اور اس کا رحم ہمیشہ تک بھرا رہتا۔ کہ جب ماں کنسیو کرتی ہے تو جو سیلز جاتے ہیں وہ 500 ملین ہوتے ہیں، لاکھ ہوتے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا کی قدرت سے ایک سیل جو ہوتا ہے اس میں سے وہ چنا جاتا ہے، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی شکایت کر رہا ہے، لیکن کہیں لوگ ایسے بھی ہیں، نکسنس جیمس پاسٹر ہے جو آسٹریلین ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کا دھڑ ہے، نہ بازو ہیں اور نہ مطلب ٹانگیں ہیں، بس دھڑ ہی دھڑ ہے ان کے پاس۔ لیکن خدا نے جب وہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ صرف دھڑ ہے، تو ڈاکٹر نے بھی جب پیدا ہوا تو بتایا، تو ان کے باپ خود ڈاکٹر تھے، جب وہ پیدا ہوا تو کیا تھا، سب کہنے لگے یہ صرف ایک لوتھڑا سا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ بڑا ہوا تو وہ پاسٹر جی کہتے ہیں کہ میں افسوس کرتا تھا کہ میں کیا کروں، میں خودکشی کر لوں، لیکن خدا نے انہیں اتنا سر بلند کیا، جتنے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہونے کے باوجود نہیں ہے کچھ، لیکن آج وہ دنیا کے ہزاروں ملکوں میں جاتے ہیں اور خدا کی گواہی دیتے ہیں، وہ کس طرح گرتے ہیں اور کس سر کے بل اٹھتے ہیں، کس طرح دیکھیں ہم سب ان کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ خدا کی دی ہوئی زندگی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں ایک اچھا جیون ساتھی بھی دیا، خدا نے ان کے 4 بچے بھی ہیں ان کے پاس، لیکن زندگی بعض دفعہ ہمارے اوقات سے بڑی
قربانی مانگتی ہے۔ ہالےلویا۔ اسی طرح ہم پاسٹر جیمس کی لائف کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے مختلف ہزاروں ملکوں میں جا کر انہوں نے خدا کا کلام دیا ہے، گواہی دی ہے کہ دیکھو میں کیا ہوں اور دیکھو خدا نے کس طرح انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ خدا نے ہم سب کو سب کچھ بخشا ہے، تب بھی ہم ناشکرے ہیں۔ خدا جو جنم کے اندھے تھے، جب خدا کے پاس آئے تو انہوں نے شفا پا لی۔ اسی طرح جو لنگڑا تھا وہ چل نہیں سکتا تھا، لیکن کیا ہے، شاگردوں کے وسیلے سے وہ خدا کی حضوری سے نجات پا گیا، وہ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جب آج بھی میرا اور آپ کا خدا ایسے ہی معجزات کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، جب ہم خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی پاک حضوری میں آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایوب جو آزمائش سے جا رہا تھا، اس نے پوری کامل طور پر خدا پر توکل کیا، آس رکھی، بھروسہ رکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے انہیں ڈبل برکت دی اور ویسے ہی اولاد بخشی، ویسے ہی سب کچھ دیا، بلکہ اس سے زیادہ دیا۔ تو مشکلیں چاہے کتنی بھی ہوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں ڈرنا نہیں، کہ خدا نے یونا نبی کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، خدا نے دانیل نبی کو شیروں کی منہ سے نکالا، خدا نے لازر کو موت کے منہ سے نکالا، ویسے ہی آپ کا اور میرا خدا ہمیں ہر مشکل میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم دیکھو اس کا 22واں باب اس کی 28 میں، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو کیا کرے گا؟ روشن کرے گا۔ ہالےلویا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، بڑا وہ ہے جو صبر کرے، اچھا وہ ہے جو شکر گزاری کرے۔ ہالےلویا۔ ہمیں مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں کتنی بھی ہوں، ہمیں صرف خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ مشکلیں کتنی بھی ہوں، انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب اسے نہیں آتا کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا۔ اس نے تو سب کچھ کیا، کیونکہ خداوند جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح اس کا جلال پوری دنیا میں ہے۔ اس کی دنیا جو ہے، اس کی زمین جو ہے، اس کے جلال سے معمور ہے۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک ہی آنسو دیکھتا۔ اگر ہم اس کی حضوری میں ایک بھی آنسو بہا دیں گے تو وہ کامل بن جائے گا۔ ہالےلویا۔ وہ ہمیں سنبھالتے ہیں، وہ ہمیں نکھارتے ہیں۔ ان کا کلام جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمیں بدل دیتا ہے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کسی چیز پر شکایت نہیں کرنی، بلکہ ہر بات میں اپنے خدا کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے کہ خدا جو کائنات کا مالک ہے، ہمیں اس نے زندگی میں ہر ایک رحمت سے نوازا ہے۔ ہم اچھی چیزوں کی شکر گزاری نہیں کرتے، لیکن جب ہم نے ابھی دیکھا کہ جو زندگی میں چیزیں نہیں آتی اس کی ناشکری ضرور کرتے ہیں، اس کی شکایت کر دیتے ہیں، او جی ایسا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمیں بار بار ہمیں کلام کے ذریعے سکھاتے ہیں کہ ہم نے صرف شکر گزاری کرنی، ہر حال میں، ہر بات میں۔ ہمارا ایک آنسو بھی جو گرتا ہے نا، ہمارا خداوند اس آنسو کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے کاٹتے ہیں۔ ہمارا خدا جو مجھ سے لازوال محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے ہر ایک آنسو کا کیا کرتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں۔ ہالےلویا۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی ہر رحمت کے لیے، ہر برکت کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہم سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت، ہر گھڑی ان کی شکر گزاری کریں اور ان کے نام کو مبارک کہیں، کیونکہ ہر مبارک بات ہمارے خداوند کے لیے ہے۔ خدا باپ تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج گھروں میں کسی بھی تکلیف میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، چاہے کاروبار نہیں، روزگار نہیں، مایوسی ہے، یسوع کے نام سے جائے باپ، یسوع کے نام سے ان کی مشکلیں، پریشانیاں جاتی رہیں، اور خدا باپ آپ کا جلال ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں، ہم سب کی زندگیوں میں ہو۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی۔ ہم سب کو اپنے کلام سے اور اپنے کلام کی قدرت سے بھرتے رہیں، یسوع کے نام سے ہم سب مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔